معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر روز کی طرح آج بھی سبق کا آغاز کیا جاتا ہے۔ آج کا سبق بہت ہی اہم ہے، خوب غور سے سننے کی اور یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے بہت روشنی ملے گی۔ سبق نمبر 16، تفخیم و ترقیق۔ اصطلاحات ہیں، اس کو یاد رکھنا ہے تاکہ کوئی بولے تو فرض سے سمجھ جائیں کہ ہاں تفخیم یہ ہے، ترقیق یہ ہے۔ تفخیم کے معنی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کے معنی حرف کو باریک پڑھنا ہے۔ سمجھ بات آئی؟ تفخیم یعنی پر، حرف کو پر کر کے پڑھنے کو تفخیم کہتے ہیں، اور حرف کو باریک یعنی پتلا پڑھنے کو ترقیق کہتے ہیں۔ یہ ہے تفخیم اور ترقیق۔ دوسری بات، 3 حروف الف لام را کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، یعنی پتلے پڑھے جاتے ہیں۔ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ سیدھی سی بات دیکھنا ہے، الف سے پہلے اگر پر حرف ہے، حروف مستعلیہ خا صاد ضاد غین طا قاف ظا خص ضغطن قز، جس کا مجموعہ ہے، یہ 7 حرف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے الف سے پہلے تو اس الف کو پر پڑھیں گے، اور باریک حرف اگر آئے الف سے پہلے تو الف کو باریک پڑھیں گے، پتلا پڑھیں گے۔ تیسری بات، چوتھی بات، لام اسم جلالت یعنی اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو اسم جلالت یعنی اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اسم جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، پتلا پڑھیں گے۔ یہ سب بات یاد رکھنے کی چیز ہے، یاد رکھیں گے تو پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی، سمجھ میں جلدی آئے گا۔ ابھی مثال بھی نیچے آ رہی ہے۔ اسم جلالت یعنی اللہ تعالیٰ کے نام کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھے جاتے ہیں۔ اب دیکھیے، را کو پر پڑھنے کی صورتیں، را کو پر پڑھنے کی کتنی صورتیں ہیں بتا رہے ہیں۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی، جب بھی را پر زبر ہو یا پیش ہو تو را پر ہوگی، موٹی ہوگی۔ را پر 2 زبر یا 2 پیش ہو تو را موٹی ہوگی، پر ہوگی۔ را پر کھڑا زبر ہو تو را پر ہوگی، مطلب زبر ہی ہے۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی۔ کیا بول رہے ہیں؟ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو وہ را بھی پر ہوگی۔ را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، ٹیمپروری زیر، کہ کسی وجہ سے وہ زیر آئی ہے تو وہ را ساکن سے پہلے زیر عارضی ہو تو وہ را بھی پر ہوگی۔ را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو تو بھی را پر ہوگی۔ سب کی مثال آئے گی۔ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو را پر پڑھیں گے۔ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو تو را پر ہوگی۔ اب را کو باریک پڑھنے کی صورتیں بتا رہے ہیں۔ را کو پتلی کب پڑھیں گے بتا رہے ہیں۔
را کے نیچے زیر یا دو زیر ہو تو را ساکن را باریک ہوگی. کیا بولے؟ را کے نیچے زیر یا دو زیر ہو تو را باریک ہوگی. را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو تو را باریک ہوگی. را ساکن باریک ہوگی، پتلی ہوگی. را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، را ساکن سے پہلے یا پر جزم ہو تو وہ را بھی باریک ہوگی. عارضی حرکت سمجھنے کے پیسے نیچے آیا ہے. عارضی حرکت قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. یہ پہلے سے معلوم ہے. الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. جو ہی اس پر زبر زیر پیش آیا تو وہ حمزہ بن گیا. بتا رہے ہیں کہ اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی. یہ پہچاننے کا طریقہ بتا رہے ہیں. دیکھنے میں الف لگ رہا ہے، اب اس پر کچھ نہ کچھ حرکت دیں گے. جو ہی اس پر حرکت دیں گے تو وہ حرکت عارضی ہوگی. وہ زیر وہ زبر حرکت عارضی ہوگی، چاہے زبر ہو جائے زیر ہو جائے پیش ہو، وہ عارضی ہوگی، ٹیمپروری ہو، کسی ٹائم گر جائے گا وہ. جیسے ارجعی، ارجعی میں یہ دیکھنے میں الف لگ رہا نا، الف. اب اسی کے نیچے الف تو کچھ نہیں، الف میں کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر زیر دیا گیا ہے. مطلب یہ زیر عارضی ہے، یہ ٹیمپروری زیر ہے، یہ برابر کے لیے نہیں ہے. یہ اسی لیے جب ملانے والی صورت رہے گی تو یہ الف نہیں پڑھائے گا، وہ گر جائے گا. دیکھیے ارجعی، یہاں پر زیر عارضی ہے اور را ساکن ہے، اس لیے یہ را پر ہوگی. ارجعی، ارجعی کے نیچے کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے، بتا رہے ہیں. نوٹ، ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے. جیسے میرو صادن، تو یہ را ساکن ہے، را پر جزم ہے، را ساکن ہے. میرو صادن، اسی کلمے میں پور حرف ہے، اس لیے یہ را ساکن پور ہوگی، موٹی پڑھی جائے گی. اب ہر ایک کی مثال آتی جائے گی، اس کو ملاتے رہیں گے. دیکھیے پہلے بتایا گیا الف کے پہلے اگر پور حرف ہے تو وہ الف پور پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا. جیسے یہاں قاف، یہ قاف کے بعد یہ الف ہے، یہ اور الف سے پہلے یہ قاف جو ہے بڑی قاف، یہ موٹی ہوتی ہے، ہمیشہ موٹی پڑھی جاتی ہے. اسی کو بولتے ہیں حروف مستعلیہ. تو یہ قاف کو، یہ الف کو پور پڑھیں گے. قال، قاف پر الف ہے، قا، لام پر زبر ل، قال. صراط، صراط، را پر یہاں پر زبر ہے، را پر زبر، را پور ہوگی. صراط، سراجن، سین پر زیر ہے، را پر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے. یہاں پر یہ الف پور نہیں ہوگی. سراجن، یہ را پور ہوگی. سراجن. کان، مالن، یہ الف پور نہیں ہے، یہ باریک ہے. یہ اس کے پہلے پور حرف رہے گا تو پور پڑھا جائے گا. مالن، مفازن، میم پر زبر ہے، مفازن. طا، اس میں الف ہے، یہ الف پور پڑھا جائے گا کیونکہ طا پور حرف ہے. طالب، طالب. تابو، تا کے بعد الف ہے، یہ چونکہ تا پور حرف نہیں ہے اس لیے اس الف کو پور نہیں پڑھیں گے، موٹا نہیں پڑھیں گے. تابو. خالدن، خا کے بعد الف ہے،
اور الف سے پہلے خا پور حرف ہے، اس لیے اس الف کو پور پڑھیں گے. خالدن عابدن، یہاں پر الف پور نہیں ہے، باریک ہے. عابدن غاسقن، یہ الف پور ہے. غین پور ہے تو اس لیے الف بھی پور ہوگا. غاسقن طعامن، یہ الف پور نہیں ہوگی کیونکہ الف کے پہلے عین ہے، پور حرف نہیں ہے. طعامن اب روانی کریں گے. قال صراط سراجا كان مالا مفازا طالب تابوا خالدا عابد غاسق طعام. اس کو بار بار دہرائیں اور اصطلاحات پر خوب توجہ دیں. انشاءاللہ تعالی اصطلاحات یاد ہو جائیں گے اور سمجھ جائیں گے تو سمجھانے میں آسانی ہوگی اور سمجھنے میں آسانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.